الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہماری حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم چاہتے تصبح۔ سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کے متعلق جو نصیحتیں اور جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واعظ اور احکام بیان فرمائے ہیں، ان کی تفسیر کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے اندر، گزشتہ خطبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ فرمان جاری کیا کہ جو ایک مسلمان کے لیے بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمانوں کو انہوں نے خوف زدہ کرنے کے لیے ایک افواہ پھیلائی کہ اللہ کے رسول اس جنگ کے اندر، جنگ احد کے اندر شہید ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے جو ہے نا وہ اس سے ان کے جذبات مان پڑ گئے، ان کے حواس کھو بیٹھے کہ اللہ کے رسول اگر چلے گئے ہیں تو گویا کہ یہ اسلام کی جو ہے نا وہ یہاں پر تکمیل ہے، اسلام کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھا اور منتشر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑی جو ہے نا وہ سختی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول تو آتے جاتے رہے ہیں دنیا کے اندر، اپنی ذمہ داریاں مخصوص وقت کے اندر جو ہے نا وہ نبھاتے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے چلے جانے کے بعد کیا تم بھی اپنے پاؤں کے بل جو ہے نا وہ اپنے ایمان سے پھر جاؤ گے؟ اگر تو تم اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی صرف ایمان لانے والے تھے تو پھر اللہ کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اگر تم رسول اللہ کی جو ہے نا وہ دعوت کو آگے پہنچاتے ہو تو اللہ تمہارا بہت زیادہ بدلہ، اس کے بدلے میں تمہارے بہت زیادہ اجر دے گا۔ تو اس کے اندر ایک مشہور واقعہ جو آپ کے سامنے رکھا تھا سیدنا ابوبکر صدیق کا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری اس سے تفسیر ہے، وہ ساری کی ساری اسی سے تعبیر ہے کہ انہوں نے اسلام کے اس مشن کو، دین کی اس دعوت کو، تبلیغ کے اس جو ہے نا وہ ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیا اور اس کو پوری دنیا کے چار دہارم کے اندر جو ہے نا وہ پھیلا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے مزید جو ہے نا وہ چند پوائنٹس اسی حوالے سے کہ اگر آپ کے اوپر مشکل ہے، اگر آپ کے اوپر کسی بھی طرح کی پریشانی ہے تو انسان کو اس سے کس طرح جو ہے نا وہ نمٹنا چاہیے یا کس طرح اس کا سامنا کرنا چاہیے۔ وہ چاہے مذہبی حوالے سے کوئی ذمہ داری ہو
چاہے وہ دنیاوی حوالے سے ہو یا دنیا کے کسی بھی حوالے سے اگر کوئی ذمہ داری ہو تو انسان نے اس ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاکرین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جان اپنے مقررہ وقت سے پہلے اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے نا وہ موت نہیں اس کو آ سکتی، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہی عطا کر دیا جائے گا، اور جو کوئی جو ہے نا وہ آخرت کے اندر بدلہ چاہتا ہے تو اس کو وہ عطا کر دیا جائے گا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بدلہ دیں گے شکر گزار لوگوں کو۔ تو مسلمان جو ہے نا وہ اس چیز سے آپ جانتے ہیں کہ ایمان ہر انسان کے اندر ایک سا نہیں ہوتا، ایمان اور جرت اور جو ہے نا وہ ہمت ہر انسان کے اندر ایک سے نہیں ہوتی، جذبات کی اونچائی اور اس کی پستی ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ جو ایسے صحابہ کرام، آپ نے اگر غزوہ احد کے واقعے کو اگر پڑھا ہے تو اس کو اگر غزوہ احد یعنی کہ جس جگہ ہوئی ہے اس جبل احد کے نیچے کھڑے ہو کر اس منظر کو دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے جو ہے نا وہ صحابہ کرام نے تیروں کی بچھار سے اللہ کے رسول کو گھیرے کے اندر لے کر وہ نیچے سے جو ہے نا وہ اوپر پہاڑ کی چوٹی پر تیزی سے لے کر گئے، جبکہ تیر ان پر برسائے جا رہے تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو انہوں نے باحفاظت جو ہے نا وہ چوٹی کے اوپر لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دیکھنا نصیب کرے۔ آپ جو ہے نا وہ مقام احد پر جہاں پر شہداء احد کی جو ہے نا وہ قبریں ہیں، اس کے بالکل بائیں جانب وہ منظر ہے کہ وہاں پر جو ہے نا وہ تاریخ کے مطابق کہ کیسے انہوں نے جو ہے نا وہ بہادری سے مقابلہ کیا۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے ابھی تازہ اسلام قبول کیا ہوگا، اور وہ ان خبروں سے، جن خبروں کے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس بات سے کہ ان پر جو ہے نا وہ اب سارا معاملہ منتشر ہو چکا ہے، ان کے دل جو ہے نا وہ تھوڑے سے گھبرا بھی گئے ہوں گے۔ انسانی جو ہے نا وہ کیفیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تنبیہ کی ہے کہ کبھی بھی اپنی جان کے ڈر، جانے کے ڈر سے تم نے کبھی بھی کسی اللہ کے حکم کو کرنے سے باز نہیں ہٹنا، یا کوئی بھی ایسا جو ہے نا وہ کام کرنے سے یہ دل میں نہیں آنا چاہیے کہ اگر یہ میں کر لیا تو میری جان چلی جائے گی۔ انسان کی جان کی سب سے زیادہ حفاظت اس کی موت کرتی ہے۔ جو آپ کا موت کا وقت نہیں ہے، کائنات کا کوئی بھی جو ہے نا وہ ذریعہ آپ کو اس موت کے گھاٹ کے اندر نہیں اتار سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 18 غزوات کے اندر شرکت کی ہے۔ موت کی اور زندگی کی کشمکش کے اندر جو ہے نا وہ تلوار اور تیر اور نیزوں کا سامنا کیا۔ حضرات صحابہ کرام میں سے خلفائے راشدین نے تمام جنگوں کے اندر جو ہے نا وہ شرکت کی ہے، اور اس کے علاوہ کئی جنگوں کے اندر شرکت کی ہے، اور بھی کئی سپہ سالار ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی جب سے انہوں نے لڑکپن سے لے کر جوانی اور نوجوانی پھر اور بڑھاپے تک تو خیر وہ گئے ہی نہیں ہیں، جتنی ان کی زندگی تھی وہ ساری زندگی انہوں نے میدان جہاد کے اندر بسر کی ہے، صرف اس غرض کے ساتھ کہ مجھے شہادت کی جو ہے نا وہ موت نصیب ہو، میں میدان جنگ کے اندر اللہ کے جو ہے نا وہ حضور اپنی جان کا جو ہے نا وہ نذرانہ پیش کر سکوں اس دین اور اسلام کی خاطر۔ لیکن انہیں کسی بھی جنگ کے اندر جو ہے نا وہ کوئی بھی جان سے جو ہے نا وہ ہار نہیں سکے، وہ مار نہیں سکے انہیں، اور بستر مرگ کے اوپر ہی جو ہے نا جسم کے اوپر کوئی بھی ایسا جو ہے نا وہ حصہ نہیں تھا جہاں پر جو ہے نا وہ چوٹ کے نشان نہیں تھے، یعنی کہ منہ کا حصہ ہے، کندھے ہیں، اور اسی طرح کمر ہے، یا سامنے والا سینہ اور پیٹ ہے، یا ٹانگیں ہیں، یا پاؤں ہیں، کوئی بھی حصہ نہیں تھا۔ یعنی کہ جس نے ساری زندگی جنگیں لڑی ہیں، کبھی تو جنگ کے دوران اس کو بھی جو ہے نا وہ ضرب آتی ہوگی جیسا کہ باقی مجاہدوں کو آتی ہے، اس کو بھی تھی، لیکن انہوں کو جب زندگی ختم ہوئی ہے تو وہ بستر کے اوپر تھے۔ تو اگر انسان کو جہاد کے اندر یا کلمہ حق کی بلندی کے لیے اگر جان ہی کا خطرہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر اس کے مقررہ وقت، کون سا مقررہ وقت؟ جب وہ ماں کے پیٹ میں، جب وہ جنین کی حالت میں، لوتھڑے کی حالت میں پہلی دفعہ 4 مہینے کا پیٹ کے اندر تھا تو روح پھونکی گئی تھی، اس وقت لکھا گیا تھا یہ کتنی دیر زندہ رہے گا اور کب اور کس وقت اور کس حالت میں جو ہے نا وہ اس کی موت ہوگی۔
تو انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اس زندگی کے اندر جو کہ موت اپنے مقررہ وقت پر ہے، تو میں نے اس جو ہے نا وہ جو زندگی ملی ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی واضح انداز کے اندر فرمایا، جس کو دنیا چاہیے دنیا اس کو دی جائے گی، جس کا مطمع نظر آخرت ہے آخرت ملے گی، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو، فرما بردار بندوں کو اللہ تعالیٰ ان قریب بڑا ہی اچھا بدلہ دے گا۔ دنیا کن کو چاہیے کہ جن کی نیت صرف یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ملے، جو سکھ، جو آسانی، جو سب کچھ چاہیے وہ یہاں پر مل جائے، آگے پتہ نہیں ملنا کہ نہیں ملنا، یا ان کی یہ طلب اور یہ نیت ہے کہ اگر ان سے کچھ کروانا ہے تو ان کے سامنے ان کا اجر رکھا جائے۔ ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ صرف جو ہے نا وہ خوشی کی حالت میں جیسے جب کوئی کام ہو یا کچھ چاہیے ہو پھر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کے مطابق اس کو اجر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر انسان نے دیکھنا ہے کہ اللہ اس سے کتنی محبت رکھتا ہے تو وہ صرف یہ دیکھ لے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ جتنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر اور حرمت اور ادب ہے، اتنی ہی اللہ کی نظر میں اس کی جو ہے نا وہ قدر اور منزلت ہے۔ یہ نیت انسان کی یہ بڑی ہی جو ہے نا وہ کارآمد ہے کسی بھی عمل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری معاملات اپنے لیے رکھے ہی نہیں ہیں، یہ معاملات اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے، آپسی زندگی انسانوں کے لیے رکھے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کا ظاہر دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اور اپنے درمیان اس دل کو رکھا جس کے اندر شیطان بھی جو ہے نا وہ حائل نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے اور اموال کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ وہ نیتیں دیکھتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ کون سا عمل کر رہے ہو۔ اب دنیا اور آخرت کو لے کر چلنا یہ ایک مومن کا جو ہے نا وہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیتوں کے اندر بہتر دنیا اور بہتر آخرت دونوں ہی لے کے آتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ وہ دنیا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں جو ہے نا وہ صرف دنیا دے دے، اور کچھ ان میں سے یہ ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، اور ہمیں عذاب نار سے جو ہے نا وہ محفوظ فرما۔ یعنی کہ وہ ہمیں اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں ہی اچھی جو ہے نا وہ مانگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ نے ایک شخص کو دیکھا جو صحابی تھا کہ اس نے اپنے گھر کے اندر ایک کھڑکی رکھی ہے کہ جو کھڑکی جو ہے نا وہ مسجد نبوی کی جانب ہے۔ آپ نے اسے پوچھا کہ یہ آپ نے جو ہے نا وہ کھڑکی کس غرض سے جو ہے نا وہ یہ رکھی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے اس غرض سے رکھی ہے کہ اس سے ہوا اندر آئے گی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ فرماتے کہ کیا ہی خوب ہوتا کہ تو یہ کہتا یا یہ نیت کرتا کہ میں نے یہ کھڑکی اس لیے کھلی رکھی ہے کہ اس سے اذان کی آواز اندر آئے۔ اذان کی آواز کی نیت ہوتی تو تجھے اس پر تا عمر اجر ملتا، ہوا تو پھر بھی اندر آ جانی تھی۔ اگر اذان کی آواز کی نیت ہوتی اس لیے رکھی ہوتی تو کیا ہوا نے اندر نہیں آنا تھا؟ ہوا اور روشنی تو پھر بھی اندر آنا تھا۔ جیسا کہ میں اکثر جو ہے نا وہ اپنے زیر تربیت یا زیر تعلیم لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی ان سنتوں کو جو آپ کے روز مرہ جو ہے نا وہ معاملات کے اندر تھیں اور آپ نے اس پر تاکید نہیں فرمائی، جو آپ کا جو ہے نا وہ طرز عمل تھا، آپ کا طرز طریقہ تھا، لباس پہننے کے اندر، اٹھنے بیٹھنے کے اندر، جوتا پہننے کے اندر، جوتا اتارنے کے اندر، اسی طرح جو ہے نا وہ کھانا کھانے کے اندر، اگر آپ ان چیزوں کو فالو کریں گے، ان پر عمل کریں گے اسی نیت کے ساتھ کہ میں اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ سنت پر عمل کر رہا ہوں، تو آپ کے وہ مقصد سارے پورے ہو جائیں گے، لیکن آپ کا یہ نیت آپ کو جو ہے نا وہ سنت کا اجر دے دے گی۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام ان 3 انگلیوں سے جو ہے نا وہ کھانا کھاتے تھے۔ آپ عموماً ہم ایسے نہیں کھاتے، ہم پورے ہاتھ کو فولڈ کر کے جو ہے نا اس کو کھانا کھاتے ہیں۔ اگر آپ ان 3 انگلیوں سے نہیں کھائیں گے تو اس سے گناہ کوئی نہیں، لیکن اگر آپ یہ نیت کریں گے کہ میں ان انگلیوں کو شیپ بنا کر اس لیے لقمہ لے رہا ہوں کہ اس سے اللہ کے رسول لقمہ لیتے تھے، اس طرح تو کھانا تو جائے گا پیٹ کے اندر، بھوک بھی مٹ جائے گی، لیکن اس بھوک کے ساتھ ساتھ آپ کو اللہ کے رسول کی سنت
اور آپ کی اتباع کا اجر ملتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ حالانکہ کھانا انسان نے اپنی جو ہے نا وہ پیٹ کی وجہ سے کھایا ہے، تو کیا ہے؟ آغاز ہے سنت، اختتام ہے سنت، طریقہ ہے سنت، مطلوب ہے سنت۔ اللہ اس نیت پر اس انسان کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ نیتوں کا بڑا جو ہے نا وہ احتمال ہے۔ اب یہ دیکھیں اسی نیت پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے نا وہ سب سے پہلے آگ میں بھی ڈالے گا۔ وہ کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جن 3 طرح کے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں سے پہلا وہ ہوگا جس نے ساری زندگی جو ہے نا وہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے اندر اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ قرآن مجید پڑھنے والا، قرآن مجید کا عالم اور دین کی تبلیغ کرنے والا، اس سبب سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا سب سے پہلے؟ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ سب اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس لیے کیا ہوگا، نیت یہ تھی کہ لوگ اسے بہت بڑا عالم کہیں، اسے لوگ بہت بڑا قرآن کا قاری کہیں، لوگ اس کو دیکھیں اور اپنی نظریں جھکا لیں کہ یار یہ کیا بندہ ہے، اور وہ بندہ پھولے نہ سمائے کہ یار میں کیا بندہ ہوں، وہ اور محنت کرے اپنی اسی نیت کے اوپر۔ دوسرا وہ ہے جو مال خرچ کرتا ہے، حالانکہ جس نے اللہ کے رستے میں مال دے دیا اس نے اللہ سے جنت لے لی۔ یہ اللہ نے خود کہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اللہ کو قرض حسنا دے جس نے اللہ نے ہمیں زندگی دی۔ کیوں قرض حسنا دے؟ جو اللہ کے نام پر اللہ کے رستے میں خرچ کر دے۔ لیکن وہ سخی جس نے ساری زندگی اللہ کے رستے میں خرچ کیا ہے، اس کو اللہ اٹھائیں گے جہنم میں پھینک دیں گے۔ اللہ کے رسول سخی کو، اس سخاوت تو ایمان کے بلند و بالا خانوں کے اندر آتی ہے، لیکن یہ وہ سخی ہوگا جس نے یہ نیت رکھی ہوگی کہ دنیا مجھے سخی کہے، دنیا کہے یہ تو حاتم طائی کی قبر پر لات مارتا ہے جب اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے خرچ نہیں کر سکتے، آپ کریں اس نیت سے کہ دوسروں کو ترغیب ہو، یا اس نیت سے کہ مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ نیت اللہ جانتا ہے، یہ دنیا والے فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ نے ان باتوں کو سن کر یہ نہیں سمجھنا کہ آئندہ سے میں دنیا والوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کروں گا۔ آپ سب کچھ کریں، نیت یہ رکھیں کہ ہم اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، ہم ان کی جو ہے نا وہ بنیادوں کو دنیا کے سامنے واضح کر رہے ہیں، ہم اپنے عمل کے ذریعے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ نیت اللہ جانے گا، لوگ نیت پر فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور تیسرا وہ مجاہد ہے جس نے اللہ کے رستے میں جہاد کیا ہوگا اور اپنی جان دی ہوگی، اللہ اس کو اٹھائیں گے اور جہنم میں اٹھا پھینکیں گے۔ مجاہد کو کہ جس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر اس نے اپنے رستے کے اندر اللہ کے رستے میں جس شخص نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہلے نواز دیتے ہیں۔ وہ شہید کہ جس کو اللہ روز قیامت انبیاء کے بعد وہ اعزاز دے گا کہ آج کھڑا ہو جس کو اللہ کہتا ہے اللہ کی مرضی اور اس کے حکم اور اس کے ہی چنیدہ لوگوں کی جو ہے نا وہ اللہ کے سامنے سفارش کر، صرف پروٹوکول دینے کے لیے وہ شہید اٹھا کر پھینک دیا جائے گا جہنم میں۔ ہاں، کیونکہ اس کی نیت یہ تھی، اس کی نیت یہ تھی کہ اگر میں نے مرنا ہی ہے ایک دن، چلے پھر عام جو ہے نا وہ تمغہ جرت کے ساتھ مرتے ہیں لوگ، جو ہے نا وہ میرے خاندان اور میرے بچوں کو یہ کہیں گے بڑا بہادر تھا تیرا باپ، بڑا جو ہے نا وہ شی جوان تھا اور بڑا ہی جو ہے نا وہ دلیر آدمی تھا کہ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور میں جو ہے نا وہ میرے بچے اس بات پر خوش ہوں گے اور میرا نام بلند رہے گا۔ نیت ہے نا، ایک نیت وہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف میں تجھے گواہ بنا کر اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں۔ اللہ جو ہے نا وہ اپنی رحمت کے سائے میں اس کو لیں گے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو نہلائیں نہیں، اس کے کپڑے نہ اتاریں جو پہنے ہوئے ہیں، انہی کپڑوں میں مٹی کے سپرد کیجئے، اسی حالت میں مٹی کے سپرد کیجئے۔ اللہ روز قیامت خوشبودار بدن کے ساتھ سارے محشر کے اندر انہیں اٹھا کے لے کے آئے گا۔
اور سارا معاشر دیکھے گا کہ اس شخص نے جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں جو ہے نا وہ جہاد کرتے ہوئے اپنی جان دی ہے۔ اور وہ احرام والا حاجی جس نے دوران احرام اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ دیا اور اس خوش قسمت کو احرام کی حالت میں موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا احرام نہیں اتارنا، اس کو اللہ کے سپرد کر دو، مٹی کے اندر اس کو دفنا دو۔ اللہ روز قیامت سارے معاشر کے سامنے دکھائے گا کہ یہ بندہ اپنے گھر سے چل کر احرام باندھ کر ساری دنیا کی مال و متاع اتار کر صرف سطر باندھ کر اپنے جو ہے نا وہ شرمگاہ کو ڈھام کر میرے گھر کے اندر آیا تھا، اور وہاں پر اس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دے دی۔ یعنی کہ یہ نیتیں ہیں، آپ نے نیت کے اوپر پہاڑ پر چڑھنا ہے یا اس کی چوٹی سے گرنا ہے، یہ آپ کا جو ہے نا وہ انتخاب ہے۔ یہ نیت آپ کو اللہ کا برگزیدہ بنا دے گی، اور یہ نیت آپ کو جو ہے نا وہ اللہ کی نظروں میں نیچا گرا دے گی۔ اپنی نیتیں درست رکھیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی یہ پہلی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، بس یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھ لینا ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ رکھتا نہیں ہے حق کسی کا۔ کافر محنت کرتے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کی کمزوریاں ہوتی ہیں تو کافر کو نواز دیتا ہے۔ اللہ نے یہ قانون بنایا ہی نہیں ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں اور محنت نہ کریں تو آپ کہیں کہ کافر جو ہے نا وہ ہمارے گھر بیٹھے ہی مغلوب ہو جائیں اور ہم جو ہے نا وہ ان پر گھر بیٹھے ہی غالب ہو جائیں۔ انہوں نے ہم پر 100 سال محنت کی، اب وہ 200 سال 300 سال ہم پر راج بھی تو کریں، کیونکہ ہم نے تو تیاری کا سوچا ہی نہیں ہے کہ واپس کیسے اپنی حکمرانی لینی۔ ہم تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چلنے دے جی، آٹا پانی چل رہا ہے، دال چل رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، نچ گا رہے ہیں، ماحول سونا بنے ہوا ہے، بس ترن دو مول۔ تو اللہ تو ان کو بھی ان کی محنت دے رہا ہے، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا، آپ کریں دنیا کے لیے محنت، اللہ دے گا دنیا، لیکن پھر آخرت کی اللہ سے توقع نہیں رکھیں۔ اور اگر آپ جو ہے نا وہ آخرت کے لیے محنت کر رہے ہیں، وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بڑا نوازے گا۔ تو نیت پر اللہ تعالیٰ نے یہ انحصار کیا ہوا ہے کہ موت سے ڈرنا نہیں، ہر وہ کام جو شریعت میں کرنے کا حکم دیا گیا وہ کریں، وہ جہاد ہے، وہ اللہ کے راستے میں محنت ہے، وہ کوئی بھی ایسا کام ہے۔ اگر دل کے اندر یہ رکھیں گے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، تو دل کے اندر یہ رکھیں کہ کہیں میں مر نہ جاؤں تو مجھے جو زندگی ملی ہے میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لوں۔ آج کل مسئلہ یہ ہے، ہم نے یہ دل سے نکال دیا ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے، اسی لیے تو پرواہ نہیں۔ آپ کسی بھی شخص کو یہ گارنٹی دیں، اگر وہ آپ پر اعتبار کرتا ہے مثال کے طور پر کہ بھائی تو پرسوں جو ہے نا وہ رات کو اتنے بجے تیری موت آ جائے گی، تو جو مرضی کر لے مر جائے گا، وہ 2 دن کیا کرے گا؟ نہ وہ کسی سے لڑے گا، نہ کسی سے جھگڑے گا، نہ نماز چھوڑے گا، نہ کوئی گالی دے گا، نہ کوئی گناہ کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا۔ وہ کوشش کرے گا کہ میں یہ 2 دن ایسے گزاروں کہ دنیا بھی خوش ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو یہی تو مطلوب ہے، غیر معینہ موت کا اور غیر جو ہے نا وہ مطلوبہ موت کا یہی تو مقصد ہے کہ انسان تیاری کرے۔ وہ تیاری کیسی ہو؟ وہ اللہ سے ڈر کی تیاری ہو، وہ اپنے اعمال کی درستی کی تیاری ہو۔ میرے اعمال درست ہوں گے جب مجھے پتہ ہوگا۔ صحابہ اکرام تو اس بارے پر رویا کرتے تھے۔ میں اور آپ اس قدر دنیا کے اندر گم ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے پتہ نہیں کیوں اللہ کے رسول کا وہ فرمان بار بار یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے کب آتا ہے؟ جب یہ میں جو ہے نا وہ کھیل تماشا دیکھتا ہوں اپنے اقتدار کے حصول کے لیے لوگوں کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کئی بھوکے مل کر ایک پیالے کے اوپر ٹوٹ پڑتے۔ اللہ کے رسول تعداد کم ہوگی ہماری؟ کم نہیں ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت پانی میں تیرنے والے تل کو جیسی ہو جائے گی، تمہارے دل کے اندر وہن آ جائے گا۔ اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟
آپ نے فرمایا کہ موت سے جو ہے نا وہ نفرت اور زندگی سے پیار ہونا شروع ہو جائے. مولوی صاحب مرندہ نہ وہ جوانی ہم نے اپنے جوانوں کو ایک سبق پڑھایا ہوا ہے کہ مرتے تو بوڑھے ہیں، بوڑھوں نے مرنا ہے، جوانوں نے کتنے مرنا ہے. بے راہ روی کا شکار ہے، جو من میں آتا ہے کر رہے ہیں، جو من میں آتا ہے بول رہے ہیں. پہلے تو ایک صرف مسئلہ تھا یہ لوگ دین پر صرف عمل نہیں کرتے تھے لیکن چپ رہتے تھے، مانتے تھے کہ یہ غلط ہے. اب تو ڈبل کام ہو گیا ہے، عمل نہیں کرتے اور ساتھ میں اس دین پر تنقید بھی کرتے. ہم بڑوں نے ہم نے اپنے بچوں کے دینوں کے اندر یہ ڈالا ہوا ہے کہ تانو موت کتنے آنی ہے، پہلے اسی جانا پھر تسی جانا. کیا ہم نے اپنے بچوں کو نہیں یہ سمجھایا ہوا؟ بچے بھی یہ کہتے ہیں بڑا ٹائم ہے آج، بڑا ٹائم. میں اپنے بچے کو رات 2 بجے ٹائم دیکھوں کہ میں کہوں کہ صبح تو یار ابھی 5:45 بجے جو ہے نا وہ جماعت ہوگی تو ابھی 2-3 گھنٹے ہیں اور سو لینے دو. یہ اسی طرح ہی ہے. ہم نے کہا کہ ابھی تو بڑی زندگی ہے، ہلے مسیتڑ بنا کے کی لینا، ہونے تو کی ہے جی ملا بن کے کی لینا، پہلے انجوائے ہو جائے، خود ہی جب بچوں والی ہوگا پھر تھوڑی سی نمازیں پڑھ کر صاحب برابر ہو جائے گا. یعنی کہ جو اسلام نے نوجوانوں کا ماڈل دیا ہے وہ اس کا مطلب انجوائے والا نہیں ہے. جو اسلام نے نوجوانی کے اندر کرنے کے کام دیے ہیں اس کا مطلب وہ جدت والا ماڈل نہیں ہے. یہی مطلب ہے اس کا. کبھی جاننے کی، کبھی سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ اسلام نوجوان کس طرح کے چاہتا ہے. کبھی ان بزرگوں نے آئیڈلائز کر کے اپنے بچوں کو سکھایا بھی نہیں ہے کہ میرے بیٹوں اس طرح کے جوان بن جانا. آپ لوگوں نے تاریخ کے وہ جوان ابھی دیکھے اور سنے ہی نہیں ہیں جن کی تربیت حضرات صحابہ اکرام نے کی ہے. ہم صرف ان کے حوال آپ کو سنانے لگ جائیں تو اللہ کی قسم جس طرح ہم ڈوب کے جو اس وقت شرم سے پانی ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی کیفیت بھی اس طرح ہو. آپ نوجوان تابعین کا حوال اور اللہ کے رسول کی زندگی میں جو بچے تھے جب وہ جوان ہوئے ان کے حوال پڑھ کے دیکھیے. یہ تو بوڑھے تھے نا جو آپ کی زندگی میں آپ پر ایمان لے آئے، چند بچے تھے. وہ چند جو بچے تھے وہ جب جوان ہوئے تو انہوں نے کیسی زندگی گزاری. حضرت عبداللہ ابن عباس بچے تھے، آپ انہیں بیٹا کہتے تھے، حالانکہ آپ کے کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے. وہ جو میں نے آپ کو ایک روایت سنائی تھی وہ 6 پارے جس کے اندر تلاوت کیے تھے وہ بچہ ہی ساتھ کھڑا تھا. اس کو اللہ کے رسول نے تو نہیں بلایا تھا، اس نے خود یہ کہا تھا آج میرے خالہ کی طرف اللہ کے رسول نے رات ٹھہرنا ہے تو میں اپنی خالہ کے گھر جاتا ہوں، وہ تو میری محرم ہے نا، ان کے گھر تو میں رہ سکتا ہوں. میں خالہ کے گھر جاتا ہوں اور دیکھوں گا اللہ کے رسول رات کو کیا کریں گے. یہ بچوں کے اس وقت اہداف ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ مقاصد ہیں. اور اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ یہ بچہ اس وجہ سے رات ٹھہرنے آیا. آپ اٹھیں اور آپ نے یہی کہا ہے کہ اس بچے کو اٹھاؤ، اسے کہو وضو کراؤ، نماز پڑھتے ہیں. تو کیا اللہ کے رسول نے انہیں مفسر قرآن نہیں بنایا؟ اللہ کی مرضی تھی کائنات کے اندر جب بھی کوئی مفسر تفسیر کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو اس 17 سال کے مفسر کی تفسیر ضرور دیکھتا ہے کہ اس نے قرآن کی تفسیر کے اندر کیا بیان کیا، کیونکہ وہ براہ راست شاگرد ہیں تفسیر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے. تو جس کو دنیا چاہیے مل جائے گی لیکن جس کو آخرت اور دنیا دونوں چاہیے نیتوں کو درست کیجیے، اپنی نیتیں درست کیجیے. لوگوں سے ملتے اور نیت کے ساتھ ہے، دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. کیا اللہ اس کو نوٹ نہیں کر رہے؟ کیا اللہ اس کو جو ہے نا وہ فرشتوں کے ذریعے نہیں لکھ رہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے اعمال تولے جائیں گے کہ 60 سال کی نمازیں ہیں؟ آپ کے اعمال گنے جائیں گے کہ 60 سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں، 60 سال کو 365 کو پہلے 60 سے ضرب دیں، پھر اس جو آئے گا جواب اس کو پھر 5 سے ضرب دیں، سنتے اس کے اندر شامل کریں، اتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ بلکہ تولے جائیں گے اعمال. یہ جو نماز پڑھی ہے، یہ جو زکوٰۃ دی ہے، یہ جو اس کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، یہ کس نیت کے ساتھ کی؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرہ بھی اگر نیکی کا کیا ہوگا وہ میدان محشر کے اندر ترازو کے اندر آ جائے گا. اور اگر ایک
ذرہ برابر بھی اس نے شر نہیں کیا، اس نے شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، وہ بھی ترازو کے اندر آ جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتیں دنیا اور آخرت بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی۔ یہ مومن، یہ دنیا سب سے اچھی اس کے جو ہے نا وہ اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کی مثال ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ دنیا جتنی کھولی گئی تھی، جتنی واضح اور وسیع کی گئی تھی، کبھی کسی پر اتنی وسیع نہیں کی گئی۔ آپ سے پہلے تو اس زمین پر ہر جگہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ تو آپ پر زمین کو وسعت دی گئی کہ اللہ کے حبیب آج کے بعد جہاں دل کرے نیچے دیکھ لینا ہے کہ وہ گندگی نہ ہو، وہاں پر جو ہے نا وہ چادر بچھا کر نماز پڑھ لیا کرو۔ آپ سے پہلے تو اجازت نہیں تھی۔ یہ زمین اور دنیا وسعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دشمن 1 مہینے کی مسافت میں ہوگا، یعنی گھوڑوں اور جو ہے نا خچروں پر صحراؤں کے 1 مہینے، آج کے حساب سے کوئی آپ 3-4 ہزار میل سفر لگا لیں، اتنی دور ہوگا کہ 3-4 ہزار میل پر بم بھی پھٹ جائے نا آج، پھر بھی یہاں پر آواز نہیں آئے گی۔ 3-4 ہزار میل کی مسافت پر ہوگا، تو اس کے دل میں آپ کا رعب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے تو آج بھی مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے مسلمان الٹا ان سے ڈرنے لگ گئے، ورنہ وہ آج بھی ان سے ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مگر رہن دو، انہاں دی تمال جاری رہے۔ جدھر تمال تے ڈیک رک گیا ادھر ہوش آئے نہیں، اوئے ہوئے ہوئے آگے کری جانے سی، اے نہیں رکنی چاہیے، اے جاری رکھو۔ ورنہ تو آج اگر وہ نہ ڈرتے ہوں تو وہ ہم پر اتنی محنت کیوں کریں؟ کیوں ہم پر اتنی محنت کریں کہ یار اے نہیں نکلنے چاہیے اس دلدل چوں؟ وہ ڈرتے ہیں ہم سے۔ یہ دنیا کی وسعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 1 مہینے کی مسافت سے جو ہے نا وہ کھول دیا سب کچھ۔ مال غنیمت لوگ پہلے نہیں کھا سکتے تھے، اللہ نے حرام کی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول کو کہا ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کی جو ہے نا وہ زمین کے دفاع کے لیے جنگ لڑ رہے، چلے جو مال آپ کو ملتا ہے میں نے آپ پر حلال کر دیا۔ اللہ کے رسول پر کتنی دنیا کھولی گئی ہے، لیکن آپ نے اس دنیا کو چارہ نہیں ڈالا، اگرچہ میں نے ڈالا ہے، اگرچہ ہم نے ڈالا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ ہم پر دنیا کتنی وسیع ہو گئی ہے، اور یار وہ ہمیں دیکھ لیں تو ہمارے بارے میں کیا خیال کریں؟ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے جن کے پاس 1-2 کپڑے تھے، جن کے پاس 10 اور 20 کپڑے ہیں، وہ کیا خیال کریں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ نے ہم سے اتنی سی محنت مانگی، عقیدہ، ایمان اور عمل صالح اور نیت کی درستگی، یہ کرتے رہیے، اپنی زندگی گزارتے جائیے کہ آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے، اچھے مومن بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی ایسے نبی ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ والوں نے مل کر بہت ساروں نے جہاد کیا ہے، اور انہوں نے اللہ کے رستے میں آنے والی مصیبت سے گھبرائے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو کمزور اور عاجز نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ مزید اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، صحابہ اکرام کو، ساری دنیا کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، جہاد کا میدان ہو یا کوئی اور زندگی کی پریشانی ہو، اللہ والوں نے ہمیشہ اس پریشانیوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، ان مصیبتوں کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے کمزور پڑھ کے اللہ سے شکوے کیے، یا ان کے سامنے کمزور پڑھ کر اللہ کے سامنے جو ہے نا وہ مانگنا چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دی۔ وہ بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کو غم کے اندر عبادت کی سوجھ جائے، ورنہ یہاں پر تو غم کے اندر، مصیبت کے اندر الٹا شیطان عبادت سے دور کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کے اندر بھی مسلمانوں کو یہ کہا ہے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ حالانکہ اللہ والے تو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں اپنے مقاموں کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اس کو معاف کر دے، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہمیں اپنے ارادوں پر مضبوط رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کر رہا ہے۔
کہ وہ جنگ کے اندر اپنے معاملات اور تنگیوں کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ یہ مال جب اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، تو اللہ کے سامنے کیوں نہ گریہ زاری کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لیا جائے۔ اپنی تنگیوں اور مصیبتوں کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ ایمان والے کا شیوا ہے۔ وہ لوگوں کی باتوں سے گھبراتا نہیں، وہ اپنے نقصان کو، اپنی جو کوئی چیز چھن گئی ہے اس سے دل برداشتہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا مال تھا، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اس کا اچھا بدلہ مانگتا ہے۔ ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو ہے نا وہ خامد فوت ہو گئے، اللہ کے رسول تعزیت کے لیے گئے اور آپ کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے نا وہ کافی پریشان اور صدمے کے اندر ہے، بڑا اچھا شوہر تھا اس کا۔ آپ نے جو ہے نا وہ ان کو بلایا اور اس سے پوچھا اور کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ بڑا اچھا تھا وہ شوہر، مجھے جو ہے نا اس سے بڑا سکھ تھا اور میرا دل بڑا غمگین ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں دعا سکھلائی کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میری جو ہے نا وہ اس معاملے کے اندر مدد فرمائے، مجھے جو ہے نا وہ اس کا بہترین بدل عطا فرما۔ ان کا نام تھا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے خامد کا نام تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں یہ دعا پڑھتی رہی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی الخیر منہا۔ یہ بڑی مبارک دعا ہے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کو خوشی کے اندر، آپ کے نقصان کو جو ہے نا وہ فائدے کے اندر، آپ کے جو ہے نا وہ ڈر کو، آپ کی جو ہے نا وہ بہادری کے اندر بدلتا رہتا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے بدلہ دے، مجھے جو ہے نا وہ اجر دے میری اس مصیبت کے صبر کے اوپر، واخلف لی الخیر منہا، اور اس سے بہتر میری طرف لٹا دے۔ ام سلمہ کہتی میں یہ پڑھتی رہی، مجھے پتہ بدلے میں کیا ملا؟ بدلے کے اندر مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کا نکاح کا پیغام آیا۔ ام سلمہ وہ کہتی ہے ابو سلمہ جتنا بھی اچھا ہو، کیا اللہ کے رسول جتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ آپ اس بندی کے ساتھ، اپنی صحابیہ کے ساتھ جو ہے نا اسے ام المؤمنین کا درجہ عطا فرمائی۔ اور وہی جو ہے نا وہ پھر یہی جو ہے نا جن کے گھر کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات ٹھہرے تھے جب انہوں نے اللہ کے رسول کے گھر میں عبادت کی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سے مانگنا، اس کی طرف رجوع کرنا، یہ تمام جو ہے نا وہ نقصان کو دھو دیتا ہے، تمام نقصان کو دھو دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ٹوٹ کے بکھرتے نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بیٹے، 3 بیٹے پہلے ہی بچپن میں فوت ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے اندر بیٹا دیا۔ اس جو ہے نا وہ اس عمر کے اندر بیٹا جان سے جا رہا ہے، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ ان کو بوسہ دے رہے ہیں، ان کے منہ پر، ان کے ہونٹوں اور ماتھے پر۔ اور آپ کو جب پتہ چلا ہے کہ اس نے جو ہے نا وہ اپنی روح کو، اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا ہے، تو آپ نے وہاں پر یہ الفاظ بولے ہیں کہ ہمارا دل غمگین ہے، آنکھیں بہہ رہی ہیں، لیکن ہم وہ حرکت نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ اپنی پوری اولاد اپنی ہاتھ سے، سوائے سیدنا فاطمہ کو، اپنے 4 بیٹے 3 بیٹیاں اپنے ہاتھ سے دفنائی ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کے رسول جتنا صبر کیا ہے؟ کبھی بھی ان کی زندگی سے یہ نہیں ملے گا کہ انہیں اللہ کہا ہوگی میں تو اللہ کے رسول ہی، مجھ پر اتنا ظلم، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مجھے اتنا جو ہے نا مجھ سے جو ہے نا وہ صبر کا امتحان میرا لیا جا رہا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کو بھی کہہ دیا کہ کان ادھر کریں، وہ رو رہی تھی کہ میرے ابا بیمار ہیں اور اتنے بیمار ہیں کہ چل پھر نہیں سکتے۔ کہتی میں رو رہی تھی، وہ احوال بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے پاس بلایا، کان میں کچھ کہا اور پھر مسکرا کر پیچھے ہو گئی اور کان میں یہ کہہ دیا کہ روتی کیوں ہے؟ اگر میں چلا بھی گیا تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا۔ 6 مہینے کے بعد وہ بیٹی بھی گئی، ساری اولاد اللہ نے اپنے پاس بلا لی، اور اپنے نواسے جو اس وقت بیٹوں کی طرح پالے ہیں وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جس کو بیٹوں کی طرح پرورش کر کے اس کو اپنی محبوب بیٹی دی ہے، وہ سیدنا علی بھی جو ہے نا وہ اسی دشمنوں کا شکار ہو گئے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مشکلوں کے اندر اس قرآن مجید کی جو ہے نا وہ تعلیم کے مطابق صبر کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کے دل ٹوٹتے نہیں ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ پہاڑ نہیں ٹوٹتے اور ان کے اوپر مصیبت نہیں آتی، سب کچھ آتا ہے،
انسان روتا بھی ہے، گڑ گڑاتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، لیکن انسان جو ہے نا وہ کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ کا بندہ کبھی بھی اللہ کے در سے اپنی جو ہے نا وہ جبین کو اٹھاتا نہیں ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے اور مانگتا رہتا ہے۔ اگر نہیں بھی اس کو کچھ سامنے نظر آتا تو کم از کم دل کے اندر سکون ضرور آتا ہے۔ میں یہ آخری بات آپ کو کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پچھلے دنوں کا واقعہ، ایک شخص میرے پاس آیا، اب میں یہ اس لیے آپ کو سنانے لگا ہوں کہ اس کا مجھے پتہ تھا، اور میں یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ شاید جو مدد ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ مدد جو ہے نا وہ شاید کہ جو ہمیشہ سجدے میں پڑا رہتا ہے اس کو ہی آتی ہے۔ مجھے کہنے لگا ایک کام ایسا پھنسا ہوا ہے، جوان صحیح ہے، پھنسا ہوا ہے کام ایسا جو ہے نا وہ ایسا اٹکا ہوا ہے کہ میرے دل کو جو ہے نا وہ بے قراری لگی ہوئی ہے۔ نمازوں کے اندر کوتاہی ہے، باقی بہت سارے اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن نماز اور ایسی عبادات اور فرائض سے بہت زیادہ کوتاہی کرتا ہے، جو کہ مانتا بھی ہے کہ میں کرتا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ یہ تو ایک ہو گیا کہ وہ ولی اللہ ٹائپ نہیں ہے۔ مجھے کہتا کہ یہ نہ دل کو سکون نہیں آ رہا، حالانکہ پتہ نہیں اگر وہ کچھ ہو بھی گیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کام کی وجہ سے مجھے نہ کچھ ہو جائے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نہ کچھ نہ کیجئے، دو کام کرنے، آپ نے صرف ایک رات مسلسل اللہ سے استغفار کرنا ہے، استغفار کی مسنون دعا بھی اس کو سنا دی، اسے یاد کروا دی، اور جب آپ استغفار کرتے کرتے آپ کو لگے نا، ہوتا ہے نا کہ ایک کام کو یوز ٹو ہو گئے، اب لگتا ہے کہ وہ پھسلنے لگا زبان سے، تو آپ نے رک کر جو ہے نا وہ سانس لے کر درود ابراہیمی شروع کر دینا۔ آپ نے صرف ایک رات، آپ جاگتے ہی ہو نا، رات کو کچھ اور نہیں کرنا۔ اس نے مجھے خود بتایا کہ جب لاسٹ ٹائم دوبارہ مجھے ملا، کہتے جی ایک رات لائیے صرف، اس تو بعد دل چو خیال بھی نکل گیا، ہفتے بعد کام بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں سب سے بڑی بات وہ دل سے ڈر نکل گیا، وہ جہاں پر یہ کھٹکا تھا نا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ نکل گیا۔ اور یہ سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ اس دل کو قرار دے دے، اس دل کے اندر برکتیں دے دے، اس نظروں کی بھوک کو مٹا دے، اس جسم کی توانائی کو چست کر دے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور یہ نعمت اللہ سے مدد مانگنے پر آتی ہے، خود بخود نہیں آئے گی۔ یہ مہنگی پروڈکٹ ہے، یہ بہت مہنگی چیز ہے، یہ آئے گی محنت کرنے سے آئے گی۔ آپ محنت کیجئے، اللہ بڑا قدردان، وہ آپ کو نراش نہیں کرے گا، ناراض نہیں کرے گا، نا امید نہیں کرے گا، لیکن آپ نے صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے رب سے تعلق بنانا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے جو ہے نا وہ معاملات کے اندر اصلاح کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس قرآن مجید کو ہمارے دل کی بہار اور عمل کے لیے جو ہے نا وہ کافی بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر اپنی روح کو جو ہے نا وہ سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔